وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ تباہ ہو گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، یہ ایک بد دعا کا انداز ہے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جس کا نام عبد العزہ بن عبد المطلب تھا۔ عبد العزہ اسے ابو لہب کہتے تھے، کہتے ہیں اس کا رنگ بڑا شعلے مارتا، بڑا سرخ و سفید رنگ تھا، تو اس کی وجہ سے اسے ابو لہب کہتے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس نے لہب یعنی شعلوں والی آگ کا ایندھن بننا تھا، والعیاذ باللہ۔ اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ اس کی کنیت ابو لہب، بڑا جوشیلا، اور تو ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام عبد العزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا تھے جب آپ نے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، آپ نبی بنے ہیں۔ ان 4 چچاؤں میں سے 2 چچاؤں کا نام مشرکانہ قسم کا ہے اور 2 کا نام مشرکانہ نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ جن کے نام مشرکانہ نہیں ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کے نام دوسرے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ بن گئے اہل بیت میں سے، اور عبد مناف جن کی کنیت ابو طالب ہے، اور عبد العزہ جن کی کنیت ابو لہب ہے، یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے۔ عبد مناف، مناف کا بندہ، اور عبد العزہ، عزہ جو مشہور قریش کی دیوی ہے، تو عبد العزہ یہ نام ہے ابو لہب کا۔ جی نبی کی والدہ اور والدہ جو ہیں وہ مسلمان دنیا سے گئے یا حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلام پر نہیں گئے، اللہ عالم۔ حدیث مبارکہ سے، صحیح مسلم کے حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے۔ جی 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 دین ابراہیمی، اگر ہم کہیں کہ جی قریش مکہ سارے کے سارے دین ابراہیمی پر تھے، سارے کے سارے دین ابراہیمی پر تو نہیں تھے، دعویٰ تو یہی تھا دین ابراہیمی کا، لیکن دین ابراہیمی میں تحریف ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلے گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذہب تھا، دین اسلام تھا، اس پر وہ نہیں گئے۔ تو بہرحال ابو لہب کے بارے میں یہ بددعائیہ جو آیت اتری، یہ تب اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا شروع اسلام میں کہ اب آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا دعوت دیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی پہاڑ پہ چڑھ کر، اور آپ نے وہ آواز لگاتے تھے یا صباحا، تو وہ اس وقت آواز لگائی جاتی تھی جب کوئی خطرہ ہوتا تھا، تو آپ کے خاندان والے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہاڑ پر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ تمہیں تباہ کرنے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو میں تمہیں اللہ کے بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کا بڑا عذاب تمہارے پیچھے ہے، اگر تم
کلمہ پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے، مجھ پر ایمان لے آؤ گے تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ میں تمہیں اللہ کے بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم میری بات پر یقین رکھتے ہو۔ تو سب سے پہلے ابو لہب کہنے لگا تباً لک لہذا جمعتنا، آپ تباہ ہو جائیں، آپ کے لیے تباہی ہو، کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ، یہ صورت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، یہ بد دعا کا انداز ہے۔ وتبا، اور وہ تباہ ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ نے گویا کہ یہ خبر بھی دے دی کہ بد دعا بھی کی اور بد دعا کے ساتھ بتایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ پیش گوئی ہے اور یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، ایک پیش گوئی ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی جو پوری ہوئی۔ ابو لہب کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ منہ سے اسلام کا اظہار کر کے اپنے زعم میں قرآن کو جھٹلا سکتا تھا۔ وہ قرآن کو جھٹلاتا تھا، قرآن کو مانتا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، تو وہ قرآن کو جھٹلا سکتا تھا منہ سے اسلام کا اظہار کر کے، لو جی میں اسلام کا اظہار کرتا ہوں، قرآن جھوٹا ثابت ہو گیا محمد کا، یہ کہہ سکتا تھا۔ کیونکہ قرآن میں تو شروع میں ابو لہب کے بارے میں یہ آیات نازل ہو گئی کہ وہ تباہ ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا، گویا کہ وہ اسی کفر پر رہے گا، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اسلام، یہ ایک بہت بڑی پیش گوئی تھی، بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا جو پورا ہوا۔ یہاں تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں سے دونوں ہاتھ مراد نہیں ہے، یہاں ابو لہب کا پورا نفس، پورا جسم مراد ہے۔ جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے، کئی دفعہ جز بول کے کل مراد دیا جاتا ہے، یعنی ابو لہب تباہ ہو جائے یہ مراد ہے۔ یہ بد دعا ہے اور ساتھ ہی خبر بھی ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، خبر یہ ہے کہ وہ تباہ ہو گیا۔ چلیں اصل میں ٹائم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آئندہ مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى